لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد رحمان کے خاص مومن بندوں کے اوصاف کا تذکرہ یہاں چلا آ رہا ہے، جس کا ذکر پچھلے خطبے میں بھی میں نے کیا تھا، اور وہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ مومن بندے خاص رحمان کے وہ ہیں کہ جو اپنی عبادات اپنے اچھے اعمال پر یقین اس لحاظ سے نہیں کرتے کہ ہم اپنے عمل اور اپنی محنت کی بنیاد پر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اس سے بالکل پہلے آیت یہ ہے کہ وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر سجدوں میں اور رکوع میں رہتے ہیں اور ساری ساری رات اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں اپنی تہجدوں پر مان نہیں ہوتا، اپنی عبادتوں پر انہیں غرور نہیں ہوتا۔ دن کے جہاد اور رات کی تہجد پڑھنے اور کرنے کے بعد
پھر بھی انہیں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ ہماری نماز، ہمارا جہاد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں۔ اس کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ ہمیں اپنے جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ کیوں؟ ان عذابها کان غراما، کہ اس کا عذاب ایک بہت بڑی چٹی ہے۔ چٹی وہ ہوتی ہے کہ وہ ضمانت یا وہ مصیبت جس کو آدمی خود بھر نہ سکے، ادا نہ کر سکے، اس سے کام باری ہو جائے، تو وہ دوزخ کا عذاب ایسا ہے جسے کوئی اٹھا نہیں سکے گا، برداشت نہیں کر سکے گا۔ انہا ساعت مستقرم و مقاما، وہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، اور میرے نیک بندے جو ہیں وہ سارے فرائض کو ادا کر کے بھی، سارے نوافل کو بھی پڑھ کر، پھر بھی انہیں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ہم قیامت کے دن پھنس نہ جائیں۔ اور اصل میں یہ جو خوف ہے نا، یہ خوف، یہ قیامت کو یہ بچائے گا کہ ہر نیکی کے باوجود آدمی کو کھٹکا لگا رہے، کیونکہ اللہ کی جنت میں کوئی شخص اپنے اعمال کے بل بوتے پر نہیں جائے گا جب تک خدا کی رحمت انسان کو اپنے گھیرے میں نہ لے۔ تو یہ سوال جب حضور کے سامنے ہوا تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی کا معاملہ بھی ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب تک میرا خدا بھی مجھے اپنی رحمت کے سائے میں نہ لے لے گا، اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں۔ تو یہ اتنا سخت معاملہ ہے۔ تو اللہ کے بندوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لینا، آگ کے عذاب سے بچا لینا، آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ حضور صبح و شام یہ اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بلکہ آیات کا ترجمہ ہی آپ کو سنائے چلوں تو مختصر وقت میں یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ آگے فرمایا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ رحمان کے بندوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، اور نہ وہ بخیل ہوتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان میں ان کا معاملہ ہوتا ہے، نہ فضول خرچ نہ بخیل۔ عرب کے معاشرے میں یہ چیز بڑی موجود تھی کہ وہ لوگ ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، فضول کاموں میں، بے مقصد کاموں میں اپنی دولت اڑا دیتے تھے۔ اور ایک یہ نمونہ تھا ان کا، اور ایک یہ نمونہ تھا کہ بس وہ مال جمع کرتے رہتے۔ اتنے زار پرست ہو گئے تھے کہ ان کے سامنے کوئی غریب مسکین مر بھی جاتا تو ایک ٹکا بھی اپنی جیب سے نکال کر وہ اسے نہ دیتے۔ اور قرآن مجید کی یہ صورت ہے نا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ،
کہ ہلاکت ہے تان دینے والے آدمی کے لیے، اور جو شخص گن گن کے اپنا مال رکھتا ہے کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا؟ اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، نہ، ہم اس کو، اس کے مال کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے۔ تو عرب کے اندر ایک نمونہ یہ تھا کہ وہ مال اکٹھا کرتے، جیسے ابو لہب تھا۔ ابو لہب بڑا امیر آدمی تھا اور بڑا بخیل آدمی تھا، اس کی مثال بھی دبے لفظوں میں اللہ نے دی ہے۔ اور دوسری طرف لوگ میلوں میں، ٹھیلوں میں، بیاہ شادیوں میں اپنی ثقافت کے بہانے میں اتنا روپیہ ضائع کرتے، اتنے اونٹ ذبح کرتے اپنا نام بڑا کرنے کے لیے، بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کی اس تصویر کو بیان کیا کہ بھئی یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، بلکہ مومن کا کام کیا ہے کہ وہ بخیل زرپرست بھی نہیں ہوتا، جہاں نیکی کا کام ہو دل کھول کے اس میں حصہ ڈالتا ہے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسراف، یعنی جسے ہم کہتے ہیں فضول خرچی، انہوں نے کمال اس کی تشریح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسراف یہ ہوتا ہے، اس کے 3 ترجمے کیے انہوں نے۔ ایک ترجمہ یہ کہ بے جا برے کام میں ایک پیسہ بھی لگانا اسراف ہے، برا کام، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، یا برائی کے کام میں خرچ، 1 ٹکا بھی خرچ کرے تو وہ اسراف ہے، ایک۔ اور دوسری بات، اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرے، جیسے آج ہمارے ہاں رواج ہے، بیاہ شادیوں پہ ہم جو خرچ کرتے ہیں، کوئی ادھر سے ادھار پکڑتا ہے، کوئی ادھر سے ادھار پکڑتا ہے، کوئی بینک سے پیسے لیتا ہے، کوئی سود پہ لیتا ہے، اور اس کے پیچھے جذبہ کیا ہوتا ہے؟ اپنا نام بنانا، یعنی جائز کاموں میں بھی زیادہ اپنی اوقات سے کرنا، یہ بھی اسراف ہے، اور مومن ایسے نہیں کرتا۔ اور تیسری اسراف کی قسم انہوں نے لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ نیکی کے کام میں ریاکاری کے جذبے سے پیسہ خرچ کرنا، یہ بھی اسراف ہے، کہ کام تو اچھا ہے، کام نیکی کا ہے، لیکن آدمی کی نیت کھوٹی ہے، ریاکاری کرتا ہے، تو یہ بھی اسراف ہے۔ مومن اپنا پیسہ ضائع نہیں کرتا، نہ ریاکاری کی نظر ہونے دیتا ہے، نہ بے جا مقاصد پہ خرچ کرتا ہے، بلکہ جہاں اللہ رسول کا حکم ہو، نیکی ہو، بغیر دکھلاوے کے وہ آگے بڑھ کر اس نیکی میں حصہ ڈالتا ہے۔ اچھا یہ بات دیکھیں بھلا ہم میں ہے، یہ بیان کرنے کا مقصود تو یہ ہے نا کہ ہم دیکھیں جو اللہ اپنے نیک بندوں کی خوبیاں بیان کرتا ہے، ہم میں ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کو بڑھائیں، اگر نہیں ہے تو اس سے پیدا کریں، اگر اس کا الٹ ہے تو اس کو اپنے دامن کو، اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ اور یہ کبیرہ گناہوں کی فہرست ہے، یہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے، چونکہ یہ پوچھا جانا ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا۔ یہ اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے ہم کیا سے کیا کر جاتے ہیں، اور پھر روتے ہیں، ہم مقروض ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ تو اللہ رسول کی تعلیم سے ہٹ کر جو بھی ادھر دائیں بائیں نکلے گا وہ پریشان تو ہوگا۔ تو مومن آدمی کیا کرتا ہے؟ نہ وہ فضول خرچ ہوتا ہے، نہ بخیل ہوتا ہے، اس کے درمیان کی راہ کو استعمال کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ما آل من اقتصد
اچھا حدیث کا جملہ کمال ہے، ما آلہ، کبھی فقیر نہ ہوا، کبھی غریب نہ ہوا۔ کون؟ من اقتصد، جس نے خرچ کرنے میں درمیانہ رستہ اختیار کیا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما آل من اقتصد، کبھی فقیر نہ ہوا جس نے خرچ کرنے میں درمیانی راہ اختیار کی۔ ہم تو ایک لمحے میں اٹھ جاتے ہیں نا، تھوڑے سے نام کی بات آئی، نمائش کی بات آئی، نمود کی بات آئی، بڑے پن کی بات آئی تو ہم اٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کی قسم وہ پیسہ ضائع جاتا ہے۔ کبھی اپنے پیسے کو ریا کی نظر نہ کرے، نہیں ہے تو خاموش ہو جائے، اور دے تو چھپا کے دیں، چھپا کے دیں۔ میں نے شاید پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا نا، کچھ امانتیں اپنی رکھو اللہ کے پاس دکھانے کے لیے، اور سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی نیک کام کرے اور اللہ اور بندے کے بغیر کوئی اسے دیکھ نہ رہا۔ یہ امانت ہے کہ قیامت کے دن ہم کہہ سکیں کہ یا اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا میرے پاس کچھ امانتیں ہیں جو اپنے اللہ کو دکھاؤں گا۔ اور وہ یہ خرچ تھا، چھپا کے خرچ کرنا۔ یہ بہت بڑی، اپنے نفس کو مار رہے ہیں نا۔ نفس کیا تقاضا کیا ہے، شیطان کا تقاضا کیا ہے؟ بھائی خرچ کرو، لوگ تمہیں سخی کہیں، تمہارا نام بڑا ہو، تمہاری بات بڑی ہو، تمہاری شخصیت بڑی ہو۔ شیطان تو یہ کہتا ہے، لیکن شیطان کی کمر توڑ کر اپنے رحمان کو راضی کرنے کے لیے اپنے اس جذبے کو چھپائیں، ورنہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اپنی دولت کو اس طرح ضائع ہونے سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر، لیکن چھپا کر۔ پہاڑ کے برابر اگر آپ خرچ کر دیں اور وہ ریاکاری کی نظر ہو جائے تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ لیکن کھجور کا ٹکڑا ایک اللہ کی رضا کے لیے چھپا کر دے تو امانت بن جائے گا۔ اور اب ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس معاملے میں، ہمارے جذبات کیسے بیمار تو نہیں ہے؟ تو یہ بھی مومن کی خوبی ہے۔ آگے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو پکارتا نہیں۔ اچھا، میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ جی اہل حدیث جو ہے نا، یہ ہر وقت توحید 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 کرتے رہتے ہیں۔ اچھا بھی میں کیا کروں؟ قرآن کی ہر دوسری تیسری آیت میں تو یہ آ جاتا ہے، بھی ہم کریں کیا کہ قرآن مجید کی ہر دوسری چوتھی آیت میں اللہ کی توحید آ نکلتی ہے۔ جب اللہ کو اتنی پیاری ہے تو اس کے بندوں کو پیاری نہیں ہونی چاہیے؟ کہ مومن بندے لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے نہیں۔ کس کے لیے؟ مدد کے لیے۔ تو جس کو بھی ہم اللہ کے سوا مدد کے لیے پکاریں گے وہ الہ بن جائے گا۔ جس کو بھی ہم مدد کے لیے پکاریں گے اللہ کے سوا وہ الہ بن جائے گا۔ وہ کبھی بھی اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارتے نہیں۔ اچھا یاد رکھیں، یہ جو توحید ہے نا، توحید کہ اللہ کو پکارنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اور جو شخص شرک کرتا ہے، شرک کی جڑ بڑی اوپر ہے۔ یہ اوپر اوپر پانی کے اوپر وہ بیل نہیں تیرتی جس کی جڑ کوئی نہیں ہوتی، یہ اس کی طرح ہے۔ اور توحید کی جڑ زمین کے اندر ہے، انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ قرآن مجید نے اس عنوان کو ایک جگہ پہ بیان کیا ہے، اے مکے کے لوگوں بتاؤ
جب تمہاری کشتیاں بھنور میں پھنستی ہیں سمندروں میں، ہوائیں مخالف ہو جاتی ہیں، تم راستے بھول جاتے ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں چلتا، تم سمجھتے ہو اب ہم منزل پہ جا نہیں پہنچیں گے، ہم اب دریاؤں کی گہرائیوں میں ڈوب کے مر جائیں گے، تو تم اس وقت کس کو پکارتے ہو؟ یہ اللہ نے اہل مکہ سے سوال کیا ہے۔ اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں، میرا کوئی بھائی محسوس نہ کرے، یہ میں کوئی کسی پہ طنز کرنے کے لیے نہیں کہتا، میں مسئلے کی حقیقت کو ابھارنے اور سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اچھا بھی آپ آج بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کو پکارنا، جیسے ہمارے اہل تشیع بھائی وہ اہل بیت کو پکارتے ہیں، یا علی مدد۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے علی تو میری مدد کر، یہی ترجمہ ہے نا اس کا، یا علی مدد۔ یا ہم کسی رسول کو پکارے، جیسے ہمارے بھائی وہ کہتے ہیں مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ میری مدد کو پہنچو، یا رسول اللہ میری، یا پیران پیر سید عبد القادر جیلانی مرحوم رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ بھی مشکل میں آدمی کے پاس مدد کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے کچھ بھائی یہ آواز دیتے ہیں تو میں ان کا مذاق اڑانے کے لیے یا کسی اس خیال سے کوئی بات نہیں کرنے لگا، بات کو سمجھانے لگا ہوں کہ توحید انسان کی فطرت میں ہے اور شرک یہ اوپرا اوپرا چل رہا ہے۔ اچھا جی، یہ سب اس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا محفوظ رکھے، اس وقت زلزلہ آ جائے، زلزلہ آئے اور آتے ہیں، اس زلزلے میں کبھی آپ نے سنا ہو کہ کسی آدمی نے جو یہ بھی عقیدے رکھتے ہیں کہ اس نے ان کا نام لے کر کہا یا اللہ زلزلہ رک جائے، اللہ کے بغیر کہا کسی نے نہیں کہے گا، کوئی نہیں کہے گا۔ کیا یہ بات ہمیں اس طرف نہیں لاتی کہ اگر ہم نے مشکل ترین وقت میں اسی کو ہی پکارنا ہے تو آسانیوں میں بھی اسے ہی پکاریں بھائی، آسانیوں میں بھی اسے پکارے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، لوگوں یاد رکھو میرے ساتھ کسی کو پکارو نہ، کیوں کہ کوئی اس قابل نہیں کہ وہ مشکل میں تمہاری مدد کر سکے۔ آگے فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مومن اللہ کا بندہ کبھی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ ایک حدیث بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے اگر ایک مومن کے قتل میں زمین اور آسمان والے شامل ہو گئے نا تو میں سب کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دوں گا۔ لو جی، ایک مومن کا قتل، اس کے بارے میں کبھی سوچے بھی نہ، کبھی مشورہ بھی نہ دیں، کبھی آنکھ سے دماغ میں سوچے بھی نہ کہ میں نے فلاں آدمی کو قتل کرنا ہے، اتنا بڑا جرم ہے، میں زمین و آسمان کے لوگوں کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دوں گا اگر ایک مومن کے قتل میں پوری دنیا شامل ہو گئی۔ ولا یذنون، وہ بدکاری نہیں کرتے، وہ بدکاری نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَصَامًا، اور جو یہ جرائم کرے گا، تین، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا، قتل کرے گا، بدکاری کرے گا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، تو میں انہیں کئی گنا عذاب دے کر اپنی دوزخ میں پھینک دوں گا۔ یا اللہ ان گناہوں سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ شیطان تو در پہ ہر وقت کہ میں تیرے بندوں کو دوزخی بنا دوں،
اے رحمان تو اپنی طاقت کے ساتھ قائم ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے جسموں کو، ہمارے دماغوں کو ان گناہوں سے محفوظ رکھ۔ اب اس کے بعد کمال جملہ ہے جو اللہ نے اس امت کے لیے نعمت بنایا، وہ کیا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ ہاں، اگر کسی نے یہ جرم ہو گئے، اس سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، قتل ہو گیا، اور اس نے بدکاری کر لی، الا من تابا، مگر اس نے توبہ کر لی نا، توبہ، وعمل صالحا، اور بقیہ زندگی توبہ کے بعد اس نے ٹھیک کر لی، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں ایسا پروردگار ہوں کہ ان کے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں۔ ایک شخص نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ کل مجھے اس کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ پھر یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی پڑوسن کے ساتھ بدکاری کرے۔ ایک ترتیب یہ ہے، اور دوسری ترتیب میں جھوٹی گواہی کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو خیر، میں یہاں ابن جریر کی ایک روایت بیان کر کے اپنی بات کو تمام کر دوں گا کہ مومن کی صفتیں ذرا دوہرا لیں، شروع سے لے کر لغو کام میں حصہ نہیں لیتا، بڑی عاجزی سے زندگی گزارتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، اور وہ جہنم سے ڈرتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی دولت کو اڑاتا نہیں، نہ بخیل بنتا ہے، نہ اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے، نہ کسی کو قتل کرتا ہے، نہ زنا کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں ان میں کون سی خرابیاں ہم میں ہیں، کون سے اوصاف ہیں، کون سے اوصاف نہیں ہیں۔ اگر ان میں کوئی خرابیاں، خطائیں، غلطیاں ہیں تو پھر کدھر آئیں؟ پھر توبہ کی طرف۔ اللہ نے جو یہ وقت دیا ہے نا، یہ جو مہلت دی ہے، یہ جو اللہ نے مہلت دی ہے نا، اس میں غفلت سے نکلیں، سستی سے اپنے آپ کو نکالیں، اور توبہ کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا۔ توبہ کے لیے مکے جانا ضروری نہیں ہے، توبہ کے لیے مدینے کی گلیوں میں جانا ضروری نہیں ہے، توبہ کے لیے کہیں بھی جانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کی ساری زمین پاک ہے، کہیں بھی دو ہاتھ اٹھا کر دو جملے بول لو اور دل سے وعدہ کر لو، خدا غفور الرحیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر گیا، میں جا رہا تھا، میرے پیچھے پیچھے ایک عورت آئی، میں نے اسے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا، میں نے جلدی سے اپنا دروازہ بند کر لیا، کنڈی لگا لی، اور میں بقیہ نماز پڑھنے لگا۔ صحابہ جو سنتیں تھی یا نوافل، وہ زیادہ تر گھروں میں جا کے ادا کرتے تھے، اور یہ بہترین فضیلت کی بات ہے کہ گھر میں نوافل اور سنتیں ادا کرنا۔ کہتے ہیں میں نے نوافل پڑھنے شروع کر دیے، اس عورت نے میرا دروازہ کھٹکایا، ایک بار، دو بار، چار بار کھٹکاتی رہی، میں نماز پڑھتا رہا، میں فارغ ہوا، میں نے دروازہ کھولا تو وہ عورت کہنے لگی میں مسئلہ دریافت کرنے آئی ہوں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ابو ہریرہ اس زمانے میں بھی مشہور تھے کہ انہیں حدیثیں سب سے زیادہ آتی ہیں، اسی لیے گئی ہے نا، وہ کسی اور صحابی کے پاس نہیں گئی۔ جی پوچھئے، کہنے لگی
میں نے ایک شخص سے بدکاری کی ہے، اس کے نتیجے میں مجھے حمل ٹھہر گیا، پھر میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، پھر میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ 3 جرم ہو گئے نا، بدکاری کی، قتل کر دیا، 2 بڑے ہو گئے نا، بدکاری بھی اور قتل بھی۔ فَهَلْ لِي مِن توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے ہرگز نہیں، کبھی نہیں، تو نے تو جرم اتنے بڑے کر دیے ہیں، تیری توبہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو عورت بڑی خوبصورت تھی، حدیث میں آتا ہے، اس نے اپنے جسم کی طرف دیکھا تو کہنے لگی کہ کیا حسین چمڑی دوزخ میں اب جلے گی؟ یہ حسین چمڑی اب دوزخ میں جلے گی؟ یہ کہتی ہوئی بڑی حسرت کے ساتھ اور بڑی نا امیدی کے ساتھ وہ چلی گئی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے فجر کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی، اور نماز فجر سے حضور فارغ ہوئے، میں آپ کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھا، میں عرض گزار ہوا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے اس طرح یہ مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تو نے اسے کیا فتویٰ دیا؟ یا رسول اللہ میں نے تو اسے جواب دے دیا۔ میں نے کہا تیری توبہ نہیں ہو سکتی، اب تیری خیر نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اور تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے کیوں غلط فتویٰ دیا؟ کیا تو قرآن میں یہ نہیں پڑھا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَصَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ یہ نہیں پڑھا تو نے کہ اگر کسی سے قتل ہو گیا، پھر بدکاری ہو گئی، پھر اس نے توبہ کر لی تو میرا رب اس کی توبہ کو بھی قبول کرنے پہ قادر ہے؟ تو نے یہ نہیں پڑھا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں ڈر گیا، میں نکلا، میں نے مدینے کی گلی گلی چھان ماری اس عورت کی تلاش میں۔ دوسرے دن اسی وقت، رات کو اسی وقت میری ملاقات اس عورت سے ہو گئی۔ ابن جریر طبری نے یہ روایت نقل کی اور صحت کے درجے پر ہے۔ تو میں نے اسے تلاش کر کے کہا اللہ کی بندی مجھے معاف کر دو، یہ تیرا مسئلہ میں نے بارگاہ رسالت میں رکھا ہے، رسول اکرم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ رکھا ہے۔ تو میرے آقا نے کہا ہے کہ تو بھی توبہ کر لے تو اللہ تیری بھی توبہ قبول کرنے پر قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ ایک لونڈی تھی اور لونڈی کے پاس ایک بچہ تھا۔ اسی وقت اس عورت نے اپنی لونڈی اور لونڈی کے بچے دونوں کو آزاد کر دیا اس خوشی میں۔ تو یہ صدقہ ہے۔ تو خیر ہمارے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھولا، اور ایک مومن کو اس سے زیادہ مستفید ہونا چاہیے۔ تو یہ مومن کی صفات جو میں نے بیان کی ہے اس کو اپنے اوپر دیکھیں، میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، کیا اوصاف ہیں، کیا اوصاف نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پیدا کرنے کی کوشش کریں، خرابیاں ہیں دور کرنے کی کوشش کریں، اور اس سب کے اوپر اللہ سے یہ دعا بنا لو ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اسے دعا بنائیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔